مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا طریق تربیت بیان چھوڑا گیا تھا اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ بعض باتیں آداب کی ہوتی ہیں. ایھا الطالبون والسالکون، یہ نہیں کہ کتاب اٹھائی بائیں ہاتھ میں اور جوتے ہیں دائیں ہاتھ میں اور چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، خوب ادب کیا کتاب کا. کھانا مطبخ میں لینے گئے، روٹی نیچے رکھ لی، پیالہ اس کے اوپر رکھ لیا اور لیے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ روٹی کا درجہ سالن کے درجے سے اونچا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے یا تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہے بس؟ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرماتے تھے کہ میں نے کبھی اپنی چھڑی، اپنی بیت کا حصہ نیچے کا قبلے کی طرف نہیں رکھا، بلکہ نیچے کی طرف رکھتا تھا اس طرح، اور جب چلتا تھا ایسے نہیں رکھا قبلے کی طرف، جیسے لاٹھی لے جا رہا ہے یوں قبلے کی طرف وہ رکھ کے چلا جا رہا ہے، ایسے نہیں. تو فرماتے ہیں میں نے کبھی قبلے کی طرف کو اپنی چھڑی کا بیت کا حصہ نہیں رکھا. اور فرمایا میں نے کبھی جوتا داہنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا، میں نے کبھی جوتا داہنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا. تو کون سا ہاتھ میں اٹھانا چاہیے؟ اب داہنے ہاتھ میں اٹھانا ادب کے خلاف بات ہے. پھر فرماتے ہیں میں نے کبھی پیسہ کسی کو زمین پر ڈال کر نہیں دیا. لو، کیوں کہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے. جب جیب خالی ہو جائے جب پتہ چلتا ہے، اور جب تک موجود ہے جیب میں انگھایا ہو رہا ہے. بعض باتیں تو بناوٹ میں آ کے یوں کہنے ارے دنیا کے مارو لات، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے اگر کھانے کو ٹکڑا نہ ملے لات بھی نہیں اٹھنے کی، مارے گا تو بعد میں، یا نہیں؟ دنیا ایسی چیز ہے اللہ نے بنائی ہے. تو جو چیز اللہ نے بنائی بیکار تھوڑا ہی ہے وہ. تو اگر کھانا پینا نہ ہو تو لات بھی نہیں اٹھے گی، بات بھی نہ کر سکے گا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کھانا پائنتی کی طرف رکھ کر نہیں کھایا، کہ اپنا آپ سرانے بیٹھے ہیں کھانا پائنتی کی طرف رکھا ہے، بلکہ خود پائنتی کی طرف بیٹھتے تھے، کھانا سرانے کی طرف رکھتے ہوئے. کھانے کا ادب اللہ کی نعمت ہے، اور کھانا اللہ نے دیا، اسباب بنائے نا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فرمایا کلو، کھاؤ، واشربو، پیو. تو اللہ نے کھانا دیا اور پھر کھانے کا حکم دیا، تو اس کا ادب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو کھانا میں نے کبھی پائنتی کی طرف رکھ کر نہیں کھایا، بلکہ خود پائنتی کی طرف بیٹھتا، کھانا سرانے کی طرف رکھتا. حدیث شریف میں ہے جس نے قبلے کی طرف تھوک دیا اور جانتا ہے قبلہ ہے ادھر اور پھر تھوک دیا اور اس سے توبہ نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ تھوک جہنم میں تپا کر اس کے منہ میں چپکا دیا جائے. اسی لیے اگر کبھی چوک ہو جائے پیر سے رگڑ دو، توبہ استغفار کرو. اللہ کے گھر کا ادب اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر، کیا خوب ادب کیا ہے کہ کھانا مطبخ میں طالب علم لینے کے لیے گیا، نیچے روٹی نیچے رکھ لی، پیالہ اس کے اوپر رکھ لیا اور لیے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ روٹی کا درجہ سالن کے درجے سے اونچا ہے، مگر روٹی جس کا درجہ اونچا ہے اس کو نیچے، اور سالن کا پیالہ جس کا درجہ نیچے ہے اس کو اوپر رکھ لیا. یہ خلاف ادب ہے. اسی طریقے سے مہمان کے آگے جب دسترخوان بچھاؤ، کھانا لاؤ، تو سالن روٹی ساتھ ساتھ لاؤ، اور اگر کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو پہلے سالن لاؤ، روٹی بعد میں لاؤ. روٹی پہلے رکھنا اور روٹی آنے کے بعد سالن کا انتظار کرنا یہ بے ادبی. سالن پہلے آ جائے روٹی کا انتظار ہو سکتا ہے، لیکن روٹی پہلے آ جائے سالن کا انتظار نہیں ہونا چاہیے.
روٹی کو شروع کر دی، ساتھ ساتھ لانی چاہیے دونوں چیزیں۔ تو جس کا درجہ اونچا ہے اس کو نیچے، اور سالن کا پیالہ جس کا درجہ نیچے ہے اس کو اوپر رکھ لیا، یہ خلاف ادب ہے۔ قرآن کریم کا درجہ اونچا ہے، اس لیے ساری کتابیں نیچے رکھی جائیں گی، قرآن کریم کو اوپر رکھا جائے گا۔ قرآن کریم کو اوپر رکھا جائے گا، یہ ادب ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کبھی کتابوں نیچے رکھی ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں الماری میں یا نیچے رکھی ہوئی ہیں، تو کبھی میں نے پائجامہ یا لنگی اوپر نہیں ٹانگا کہ کتابیں نیچے ہوں اور پائجامہ اونچا ٹانگ دی، لنگی اوپر ٹانگ دی، نیچے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ادب تھا کچھ اور تھا؟ یہ ادب تھا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب کی وجہ سے ہی نوازا ہے، جو کچھ بھی عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ادھر کمرہ شیخ کا تھا پیر صاحب کا، ادھر کمرہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ استاد بھی تھے ادھر کمرے میں، ادھر آپ بھی تھے شاگرد۔ تو فرمایا کبھی بھی پیٹھ یا پیر ادھر کو نہیں کیے اس کمرے کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو میرے حضرت ادھر ہی بیٹھے ہوں۔ دیکھا ادب، با ادب با نصیب اور بے ادب، ادب ہی سے انسان انسان ہے، اور ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ سمجھ میں آئی شریف بات؟ کتنا ادب کہ کمرے میں دیوار ہے بیچ میں، ادھر کو پیر نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے حضرت ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ حضرت شیخ زکریا جو قطب عالم بنے، اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قبولیت جس کے لیے رکھ دی گئی۔ ہم نے دیکھا حضرت کاندلے تشریف لائے تو ہمیں اطلاع ملی حضرت شیخ آ رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے پہنچ گئے۔ جا کے دیکھا بے شمار پبلک سڑکوں پر، گلیوں میں، عیدگاہ پہ، قبرستان میں بہت ہجوم ہے۔ اور حضرت شیخ کہاں؟ حضرت شیخ کو جا کے دیکھا پھٹی ہوئی سی لنگی قبرستان میں، تکیے لگا رکھے ہیں اور ان کے اوپر لیٹے ہیں، منہ پہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ بھائی یہاں کی الٹا جدا رکھا ہے ان کو، تو مراقبہ کر رہے ہیں قبرستان میں، اپنے آباء و اجداد اپنے بڑوں کے پاس قبرستان میں مراقبہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح لیٹے گئے، منہ پہ کپڑا ڈلا ہوا، کھانسی اٹھی، فوراً سے اگالدان پیش کیا، کہا چلو، لے کے چل دیے۔ جب گھر پہ پہنچے تو پبلک پیچھے پیچھے گاڑی کے دوڑی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بوڑھا آدمی چلا اس پہ نہیں جاتا، محتاج ویسے، اور پبلک ہندو مسلمان پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو گاڑی پکڑ کے لٹک گیا، مسافر کرے بغیر چھوڑنے کا نہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا ایسا ماروا رہے بٹ ابھی ہوش آ جائے، مرے گا میرے ذمہ ہو کے۔ گاڑی چل رہی ہے اور وہ گاڑی میں لٹک رہا ہے مسافر کے واسطے۔ وہ مسافر فرض ہے بھائی، زیارت ہو رہی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے؟ موقع ہو مسافر کر لو، یہی بیت اللہ کا حال ہے، موقع ہو بوسہ لے لو، نہ ہو تو نہیں صحیح، تو فرض تو تھوڑا ہی ہے۔ تو مکان پہ پہنچے حضرت جی مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ دونوں کی رحمت فرمائے۔ انہوں نے کہا حضرت مہمان بہت آ گئے، مہمان بہت آ گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا، بس نکال کے یوں جیب میں سے لفافہ ایک ان کے حوالے، پتہ نہیں پہلے سے پتہ تھا کیا کیا رکھ رکھا تھا جیب، نکال کے حوالے کیا۔ 10,000 روپے اس زمانے میں، 10,000 روپے اس زمانے میں تقریباً 50 سال کے قریب کی بات ہو گئی۔ اس زمانے میں 10,000 کتنے بیٹھتے تھے؟ تو فوراً انہوں نے جھوٹی منگائی اور کٹوا کے فوراً چڑھوا دی۔ اتنے نماز ہوئی مغرب کی، فارغ ہوئے، اتنا کھانا تیار ہو، تمام پبلک نے کھانا، اتنی بھیڑ مچی۔ حضرت سے کہا حضرت لوگ مسافر کا اصرار کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یوں کر کے ناگواری کے ساتھ کہ یہ اور مصیبت ہے، اچھا تو جلدی فارغ کرو، جلدی فارغ کرو۔ حضرت کو لٹا دیا، تکیہ اونچا کر کے سر اونچا کر رکھا ہے، ایک آدمی پیر بھینچ رہا ہے، ایک آدمی برابر میں کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟
اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے ولی کو چین مل رہا ہے۔ جب کبھی وہ سست سا ہوتا ہے ادھر ادھر کو لوگوں کے دیکھنے میں تو حضرت پھر کرتے یہاں یوں کیا، پھر وہ تیز ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ کا ذکر کے بغیر چین ہی نہیں، اللہ کے ولی کو سانس ہی نہیں آ رہا۔ ادھر ایک آدمی ہاتھ یہاں سے پکڑ رکھا ہے، ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر سے پکڑا آدمی کو یوں مسافر یوں ہاتھ لگایا جو، اور آگے کو جلدی سے چلتا کرتے، جلدی 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 مغرب کی اذان تک ساری پبلک نمٹی اثر کی نماز کے بعد، جو رہ گئے سو رہ گئے، اذان کا وقت ہو گیا جلدی اٹھ جانا۔ تو یہ قبولیت کس وجہ سے ہوئی یہ سمجھو، ہم بھی تو انسان ہیں۔ یہ قبولیت کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے خالق کو راضی کیا، اللہ نے مخلوق کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس وقت پاکستان تشریف لے گئے حضرت، تو جب جا کے بیٹھے تھے ایک دم سے بہت زور سے دھماکہ ہوا۔ پوچھا ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا اتنے زور سے دھماکہ؟ بتلایا گیا حکومت پاکستان نے 21 توپوں سے آپ کو سلامی دی ہے۔ حکومت پاکستان نے 21 توپوں سے آپ کو سلامی دی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا حال، جس نے دنیا کو تھوک دیا تھا اور اللہ سے دو ایسی لگائی، اللہ اکبر۔ ان کے حالات جو پڑھو آپ بیتی کا تو پتہ چلے کیسے زمانہ گزرا، تنگی کا، کیسی 7 وقت کا فاقہ فرمایا کرتے تھے، میرے گھر میں ہوا 7 وقت کا فاقہ میرے گھر میں ہوا۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو بھی لے لے۔ آج اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا، اپنے خزانے کھول دیا، یوں کہیں ان پہ اتنے نوٹ ہمیں کہاں سے؟ ابھی جتنے بیٹھے گے یہاں احتکام میں تھے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں ہوا، تو فرمایا یہ ساری میری پبلک تو ہے، میری پارٹی تو ہے، گروہ تو ہے، یہ لانا کما کے مجھے دے۔ یہ حضرت سے تو میں نے اس کو سنایا کہ یہ ادب کے کمرے میں بیٹھے ہیں تو ادھر کی طرف کو پیر نہیں کر رہے ہیں، پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے حضرت ادھر ہو۔ ہے ہمارے اندر ادب؟ ہمارے اندر تو قبلے کا بھی ادب نہیں ہے۔ اسی طرح چارپائی الٹی سیدھی پڑی ہے، بستر الٹا سیدھا پڑا ہے، تکیہ الٹا سیدھا رکھا ہوا ہے۔ جا کے دیکھو حضرت صاحب کے کمرے میں، طالب علموں کے کمروں میں جا کے دیکھو، اس سے اندر کا حال معلوم ہو گیا کہ یہ بے ڈھنگا آدمی، سمجھ میں آئی کیسا آدمی ہے؟ بے ڈھنگا۔ جس نے ٹوپی ٹیڑھی میڑھی اوڑھ رکھی ہے اسے کیا کہو گے؟ سیدھا ہے ٹیڑھا؟ بادشاہی زمانے میں ایک عورت تھی پاگل، بدصورت پاگل عورت، وہ حمل سے ہو گئی، بڑے پریشانی ہوئی سن کے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، ایسی پھوڑ اور ایسی پاگل عورت سے کس ظالم نے منہ کالا کیا ہے جس کا جو پیٹ رہ گیا؟ تلاش کرو، CID لگا دی گئی، تلاشی شروع ہو گئی کہ پتہ چلے یہ آدمی کس نے منہ کالا کیا ہے۔ تو CID نے دیکھا کہیں بیٹھا تھا CID، ایک آدمی لکھ رہا تھا، بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا، اس کی دوات میں روشنائی کم رہ گئی، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جو نالی میں پانی بہہ رہا تھا اس میں سے یوں لے کے پانی کاغذ سے اس میں دوات میں ڈال دی۔ CID نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، گرفتار کرو، یہ حمل ہو نہ ہو اسی کا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا کہ یہ ہے جی وہ جس کا وہ پیٹ رہا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ ایسے معلوم ہوا۔ اس سے کہا صحیح بتا دے ورنہ تیری قیمہ بنانا ضروری ہے۔ اس نے کہا جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو اندر کا حال معلوم ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ اندر کا حال معلوم ہو گیا، اندر سے کتنا گندا پلید ہے۔ یہی غلام علی شاہ جن کا ذکر پچھلے ہفتے سنایا گیا تھا اور میں نے سنا بھی دیا تھا، ایک دن مرزا صاحب کو پنکھا جل رہے تھے، لیکن بہت آہستہ آہستہ جل رہے تھے۔ بے تکلفی معلوم ہو گئی کہ کیسی تھی، محبت معلوم ہو گئی ان کو کیسی تھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا کیا تیرے ہاتھ میں جان نہیں ہے؟
غلام علی صاحب نے پنکھا ذرا تیز جھلنا شروع کر دیا، تیز جھلنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد حضرت نے فرمایا کیا مجھے اڑائی دے گا، کیا مجھے اڑائی دے گا؟ غلام علی شاہ کی زبان سے بہت آہستہ سے نکل گیا نہیں نکل گیا، یعنی نہ یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے۔ مرزا صاحب کے کان میں آواز پہنچ گئی، فرمایا پنکھا یہاں رکھ دو اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ۔ دیکھو بھائیو کیسا محب صادق عاشق شخص تھا، کیسا محب صادق سچا اور عاشق تھا، خدمت گزار، راحت پہنچانے والا اور بے تکلف خادم تھا، لیکن باطنی معنوی بات پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ باطنی معنوی باطنی معنوی سمجھنا ذرا غور سے، مزہ لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہو، اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہو تو سمجھنا چاہیے باتوں کو۔ باطنی معنوی بات پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ کوئی داڑھی نہیں منڈالی تھی اس نے، کوئی شراب نہیں پی لی تھی اس نے، کوئی جماعت سے نماز نہیں چھوڑ دی تھی اس نے، صرف کہنے پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ کیوں کہ اپنی راحت حاصل کرنے کے لیے حضرت نے نہیں رکھا ہے۔ یہ تو خیانت ہے۔ اصلاح کی بات پر تو روکنا ہی چاہیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم طبیعت کے تھے، بڑے ملائم تھے، لیکن اس کے باوجود میرے حضرت فرماتے تھے کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میرے حضرت فرماتے تھے۔ یہ ادب ہے کچھ اور ہے؟ بولو ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ میرے حضرت فرماتے تھے، یوں تو کہہ سکتے تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے تھے، لیکن کیوں؟ آپ خود سوچیں، اگر کسی کو معلوم نہ ہو ان کے حضرت کون ہے، سمجھے نہیں؟ تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا شیخ کو ٹرا ہونا چاہیے، شیخ کو کیا ہونا چاہیے؟ ٹرا۔ یہ ٹرا اردو کا لفظ ہے، اس ٹرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو مرزا صاحب نے فرمایا پنکھے کو یہاں رکھ دو اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ۔ ممکن ہے عام آدمی دیکھ کر سن کر کہنے لگے دیکھو جی کتنا غصہ کر رہے ہیں، ہم تو سنا کرتے تھے بزرگ بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں، یہاں تو تحمل کا نام بھی نہیں۔ ارے اس بیچارے نے کیا باللہ مار دیا تھا، کیا ایسے سخت الفاظ کہہ دیے تھے؟ یہی تو کہہ دیا تھا کہ نہ یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے۔ اس کہنے پر ایسے خادم شخص سے یہ تشدد کا معاملہ کہ خانقاہ سے نکل جاؤ۔ اعتراض کرنے والے یوں کہیں جی ہاں ٹھیک کہتے ہو، اعتراض کرنا آسان ہے مگر حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل۔ شیخ نے ان کا چور پکڑ لیا، ان کے اندر ابھی غصے کی چنگاری موجود ہے اور یہی چنگاری شعلہ بن سکتی ہے، لہذا اس کو نکالو۔ اس کے نکالنے کی یہ تدبیر کی گئی ہے۔ جانتے ہیں کہ محب صادق ہے، سچی محبت کرنے والا ہے، کہیں جائے گا نہیں اور طبیعت پر بوجھ پڑے گا یہاں سے نکالنے کی وجہ سے، جس سے وہ اندر کے غصے کی چنگاری نکل جائے گی۔ اندر غصہ نہ ہوتا تو نکلتی۔ چنانچہ خانقاہ سے نکل گئے، اب لگے رونے دھونے خوب اچھی طرح سے، ہاں آہو بکا، باہر روتے پھر رہے ہیں، جہاں دیکھو بیٹھے رو رہے ہیں۔ سفارشیں ہو رہی ہیں حضرت سے معافی کرا دو، میں توبہ کرتا ہوں غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اجی کہا جائے ظاہر میں جو شیخ سے محبت تھی یہ اس کا ظہور ہے، یہ جو رو رہا ہے بھاگا پھر رہا ہے اور کسی سے سفارشیں کرا رہا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے، یہ محبت کا ظہور ہے کہ نہیں؟ اگر محبت نہ ہوتی سیدھا اپنے گھر کو لگتا نہ لگتا؟ یہ رلا رہی ہے کون سی چیز؟ محبت۔ جب ہم پڑھاتے تھے پڑھانے کے زمانے میں کوئی بچہ بھی ہمارے پاس سے نہیں بھاگا، بہت مارا کبھی نہیں کوئی بھاگا، یہاں تک کہ بیت ٹوٹ جایا کرتی تھی، بعض مہینے میں 1-2 بیت ٹوٹ جایا کرتی تھی، کوئی نہیں بھاگا، گھر والوں نے بھی برداشت کیا،
اور جس بچے کو میں نے کہا اٹھاؤ قرآن شریف اور رہے اور جاؤ اپنے گھر، چلتا کر دیا، بھگا دیا، گھر گیا، وہ تو جاتا نہیں تھا، وہ زبردستی دھمکا چمکا کے بھیجا، نکال دیا وہاں سے۔ تو پھر اس کے گھر والے لے کر آتے تھے، جو پڑھے ہوئے ہیں میرے پاس ان کی سن کے دیکھ لو، آج لڑکیوں کی تحریر دیکھو کتنی خوشخط ہے۔ ایک لڑکی کی میں نے ابھی دیکھی خود تحریر، میں نے کہا بھائی واقعی اس کے تو اب تک بھی خوشخطی موجود ہے۔ ایک لڑکی سے میں نے کہا الحمد شریف سنا، انہیں سنائی، ایک جگہ غلطی آئی، میں نے کہا یہاں دھیان نہیں کیا، صراطل میں تو ہے، اتنی تیری پٹائی ہوئی تھی پھر بھول گئی، کہنے جو دھیان سے تو پڑھو گی تو وہ قائم رہے گی، پہلی محنت، دھیان نہ کرو گے ختم ہو جائے۔ تو جو مشق استاد نے کرائی تھی، پڑھنے کے بعد چاہے ایک رکوع پڑھے، چاہے ایک ورقہ پڑھے، اسی طرح سے پڑھے تاکہ وہ محنت قائم رہے۔ پھر لے کر آتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو باندھ کے مارتے تھے، بچوں کو باندھ کے مارتے تھے، اور باندھ کے جب بھگاتے تھے، بھاگ کہاں تک بھاگے گا، جاؤ یہاں سے، اور باندھ رکھا ویسے بھاگ کے کہاں جائے گا، نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لالا نے جب مرنے لگا، اس نے یوں کہا اپنے بیٹے سے، بیٹے میں نے تو آخری ٹائم آ لیا، سنتا جب بات، کہنے کیا، ایک تو اندھیرے سائے میں جائیے، سائے میں آئیے دکان پہ سے، اچھا بہت اچھا جی، دوسرے مہمان آوے تو اونچی جگہ بٹھائیو، تیسرے مہمان کو قیمتی کھانا کھلائیو، اور ایک بات یہ ہے کہ مہمان سے میٹھی اور نرم بات کرنا، اور ایک یہ ہے بیوی کو اگر مارنا پڑے تو باندھ کے مارنا۔ سمجھے نا، لالا نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، لالا کا بیٹا تھا عقل مند نہیں بلکہ عقل بند، اور لالا تو مر گیا، کسی نے شام میں تنوا دیا، وہاں سے وہاں تک دکان تک، بس سائے میں جاوے اور سائے میں آوے۔ کوئی مہمان آیا، اس کا دوست باپ کا، پوچھنے کے لیے پتہ چلا تو وہ آیا، تو آ کے جب گھر گیا، ہاں ایک یہ کہا تھا کہ قیمتی عمدہ لباس پہن کر ملنا، قیمتی بھاری لباس پہن کر ملنا۔ اب جب وہ اندر پہنچا مکان میں، مہمان آیا، انہوں نے کہا میں تمہارے پیتا جی سے ملنے والا ہوں، پتہ چلا تھا اس لیے آیا ہوں۔ اچھا، نوکروں کو حکم دیا اسے مچان پہ چڑھا دو، سمجھا نہیں، اس پہ وہ ٹانڈی ہے اوپر کی مچان، اس پہ چڑھا دو، مگر نوکروں نے پکڑ اسے وہ چڑھا دیا اوپر زبردستی۔ انہوں نے کہا تو کچھ کر بھی رہے، یہاں کچھ چڑھاؤ مجھے، وہ سنے ہی نہیں، نوکر کو تو حکم بٹھا دیا۔ اب آپ جیسے بیلوں کی جھول ہوتی ہے ایسی پہن کے لمبی ساری، اور آیا ہوں، آ کے جیسے باولا ہو کوئی پاگل، آ کر کے بیٹھا۔ اب وہ کہا اتار لو بھائی، اتار لیا نیچے، بٹھا دیا۔ اب اس نے کہا ایسے تھے ویسے تھے، تمہارے پیتا جی ایسے تھے ویسے تھے۔ یہ سننے کے بعد کبھی تو کہتے گڑ، کبھی کہ روئی، کبھی کہ گڑ، کبھی کہ روئی، تو سوچ رہا کیا معاملہ ہے۔ خیر کھانا آ گیا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے بیٹھے تو گوشت سخت ہو رہا تھا، تو اس نے کہا مہمان نے، کیا بات ہے گوشت بڑا سخت ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ لالا کا لڑکا، ارے واہ رے واہ، ہم نے تو 50 روپے کا کتا کٹوا دیا، تم سے یوں کہہ رہے ہو کہ گوشت بڑھیا نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، کون نے اٹھا کے دسترخوان پر ہوگا، تیرا ناس ہو، تجھے کتے کھلانے کو کس نے کہا تھا؟ کیونکہ قیمتی کھانا گھر میں یہی تھا، قیمتی کھانا گھر میں کتا ہی تھا، انہوں نے وہی کاٹ کے مہمان کا آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا کمبخت یہ تو بتا یہ کیا سانگ ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں یہاں، پہلے مجھے وہاں اوپر چڑھا دیا، پھر نیچے اتار دیا، یہ جھول پہن کے تو آیا ہے، کتا کٹوا دیا، یہ شام تنے میں کیا معاملہ ہے؟ بچے کہاں ہیں؟ بچے تو گھر والی بھاگ گئی، ہاں کیوں؟ اب انہوں نے سنا سارا قصہ۔ پیتا جی یوں کہتے تھے سائے میں جانا، سائے میں آنا، اور یوں کہتے تھے جب مہمان آئے اونچی جگہ بٹھانا، اور دوسرے اس سے اچھا قیمتی بھاری لباس پہن کر ملنا، عمدہ سے عمدہ کھانا اس کو کھلانا، اور بیوی کو اگر مارنا ہو تو باندھ کر مارنا۔ سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا کمبخت تجھے عقل نہیں تھی تو کسی سے پوچھ لیتا،
کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جو آدمی دکان سویرے کھولے گا دیر میں بند کرے گا اس کی آمدنی زیادہ ہوگی، گاہک اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کسی کی دکان کھلی اور رکھ لو اس کی ضرور کھلی ملے گی، جاؤ وہاں، ابھی نہیں بند ہوئی، ابھی بند ہونے کا ٹائم نہیں ہوا۔ اوپر کی دکان ہمیشہ سے ہم دیکھتے چلا ہے شروع سے عشاء کی اذان کے بعد بند ہوتی تھی، تو سارے گاؤں کو پتہ تھا کہ عشاء تک کھلی بھی رہے، کسی دن ناغہ نہیں ہوتی، دن میں دکان بند نہیں ہوتی۔ اگر کوئی موت وغیرہ ہو گئی دکان بند ہو گئی تو یوں ہی تھوڑا سا ویسے ہی وہ کر دیا تاکہ یہ پتہ چلے، بھائی پوچھتے کہاں گئے، بھائی آج دکان بند کیوں؟ حیرت ہوتی تھی، جس کی بندی پڑی رہے تو اس کی تو بندی پڑی رہے گی۔ تو کیا کہا؟ سویرے جانا سویرے نہ آنا، دیر میں آنا، سائے سائے میں جانا اور سائے سائے میں آنا، یعنی سویرے سویرے جانا اور دیر میں آنا، یہ مقصد ہے تھا اس کا دکان کا۔ یہ بنیوں کی بات ہے، یہ جب بھی دکان پہ بیٹھے ہوں گے اور سودا نہیں ہے تو یوں کہہ دیں گے کہ کل کو آئے گا، یوں کبھی نہیں کہنے کا ہے نہیں، کل کو آؤ۔ اگر بچے کو بٹھا کے مظفر نگر چلا گیا تو بچہ یوں کہتا رہے گا آنے والے ہیں، یوں نہیں بتانے کا مظفر نگر گئے۔ یہ اصولات ہیں ان کے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری دکان بند ہوگی تو نماز کے وقت تو بند ہو، ورنہ بند نہ ہو۔ اگر دو آدمی ہیں ایک وہاں نماز پڑھ لے ایک وہاں نماز پڑھ لے، اگر کھلی رکھنی ہے تو ترتیب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ یہاں کچھ چڑھایا تھا مجھے اوپر، کہنے پیتا جی کا حکم تھا۔ انہوں نے کہا بے وقوف، یہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ سرانے کی طرف بٹھاؤ، اونچی جگہ بھی بٹھاؤ، ادب کی وجہ سے یہ مطلب تھا، یہ نہیں تھا کہ مچان میں چڑھا دو اوپر۔ اور قیمتی کھانا، یعنی جو اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا ہو مہمان کی تواضع میں وہ پیش کرو، تو نے کتا کاٹ کے رکھ دی۔ اور تو یہ روئی اور گڑ کیا کہہ رہا تھا؟ یوں کہا تھا میٹھے بول بولنا، نرم اور میٹھے بول بولنا۔ تو روئی سے نرم کوئی چیز نہیں، گڑ سے زیادہ میٹھا کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کبھی روئی کبھی گڑ، کبھی روئی کبھی گڑ، کھانے عقل بند۔ اب بیوی کا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے کہا اچھا، نہیں مانتی، میں نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے خوب ماری، انہوں نے توبہ اللہ کر لی، معافی مانگ لی، میں نے کھول دی، جب کھول دی تو بھاگ گئی، اب آتی نہیں۔ دیکھا عقل بند۔ تو شوہر نے، اس نے باپ نے کیا کہا تھا؟ اگر بیوی کو مارنا پڑے تو باندھ کے مارنا۔ اس نے کہا کمبخت، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ایک دو بچہ نہ ہو جائے عورت بنتی نہیں گھر میں۔ جب ایک دو بچہ ہو جائے گا تو پھر وہ گھر میں بند جائے گی، اور پھر وہ اپنے وہاں میں کے جائے گی تو یوں کہے گی جلدی کرو کام، مجھے اپنے گھر جانا، اپنے گھر۔ اور جب تک وہ بنتی نہیں تو سسرال میں بھی یوں کہے گی مجھے میرے گھر ملا کے لاؤ، میرے گھر۔ وہ ابھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی نہیں کہ ٹرانسفر ہو گیا، یہاں آ گئی ہے، اب تو یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ گھر والے تیرے ہیں، وہ تو اب پیچھے درجے میں چلے گئے۔ سمجھ میں آیا؟ حد سے زیادہ عقل مند۔ تو بچوں کو مارنا استاد کا، جب تک بچے کو سمجھ نہ لے۔ ایک بچہ نیا آ کے بیٹھا یہاں مدرسے میں، ایک استاد نے اٹھ کے جب مارنا شروع کرا بچوں، اس کے بھی مار دیا۔ وہ تو پہلے آیا جب جا وہ تو بھاگ گیا، جا کے گھر شکایت لگا دی، کہنا آج تو ہم نے بچوں کو بھیجا تھا، آج ہم اسے یوں تمیز نہیں استاد کو کہ میں کس کو مار رہا ہوں اور ماروں نہ ماروں۔ مانوس کر کے تو کیا پڑھاتے، تمیز ہی نہیں رہی۔ بلکہ اب تو اسکولوں میں ٹرافیاں دی جا رہی ہیں، کھانے دیے جا رہے ہیں، تم ڈنڈے دکھا رہے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھے قاری صاحب؟ سمجھ رہے؟ تو مانوس کر کے پڑھانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ جا رہا تھا، تو چلتے چلتے حضرت نے اس کا کان کھینچ لیا، حضرت یوں کان پکڑ لیا، تو انہوں نے دیکھا یوں کان جھٹک کے، تو اس نے دیکھا حضرت ہیں، تو کہنا اللہ کرے دادا جی مر جا، اللہ کرے دادا جی مر جا۔ تو حضرت نے فرمایا اوہ ہمارے بچے تو نے کیا یاد دلا دیا،
کیا یہ موت یاد دلا دی اس بچے نے؟ یہ یوں فرمایا، بچے کو کچھ نہیں کہا۔ آگے چل کر اس بچے کو پکڑ کے وہ جو دروازے میں وہ تھی چوکی، اس چوکی پہ کھڑا کر دیا، اور وہ کھڑا، حضرت اس کے برابر میں کھڑے، اور وہ دیکھ رہا حضرت کی طرف کو، یہاں کھڑا کر دیا مجھے، چھوٹا بچہ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کان پکڑو، کان پکڑو۔ وہ انہوں نے جلدی سے حضرت کا کان پکڑ لی۔ اب جو ساتھی تھے برابر میں لوگ تھے، ارے کہنے نہیں، اس کی کیا خطا ہے؟ خطا تو میری ہے، میں نے ادھوری بات کہی نا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے کان پکڑو، میں نے یوں کہا کان پکڑو، اس نے میرے کان پکڑ لی۔ میں یوں کہتا اپنے کان پکڑو تو اسے پتہ چلتا کہ میرا اپنے کان پکڑوں، اس نے میری کان پکڑ لی۔ جل رہا ہے وہ تو تھا ہی وہ بچہ بیچارہ۔ تو ان بزرگوں کا یہ طرز بچوں کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے، اور خود حضور نے فرمایا بچوں کو جو ڈانٹیں ماں باپ، تنبیہ کریں، کبھی دھمکاویں، کبھی مار دیں، تو ان کی اصلاح کے لیے ہے، وہ انہیں کسی قابل بنانے کے لیے ہے، وہ جیسا کپڑے پر مکے مارے جاتے ہیں دھونے کے لیے۔ تو شاگرد پر بھی اسی طریقے سے اگر کبھی تنبیہ ہوگی تو وہ تنبیہ بھی اصلاح کے لیے ہوگی، اسے کسی قابل بنانے کے لیے ہوگی، اس کی گندی عادت کو بدلنے کے لیے ہوگی۔ مفتی عبد القیوم صاحب رائے پور، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، سرکاری بھی غیر سرکاری بھی، وہاں کچھ پتہ نہیں، اللہ کے ذکر میں غرق ہیں۔ جب آخر میں استغراق سی کیفیت ہو گئی تھی حضرت کو، تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ایک دفعہ آتی تھی، ایک دفعہ نگاہ ڈالتے تھے آدمی کے چہرے پہ، اور پھر کچھ نہیں، کون ہے، کتنا پانی میں ہے، کیا ہے، پتہ نہیں، پتہ چل جاتا تھا۔ یہ کیفیت ہے۔ لوگ بیٹھے مسافہ کرنا چاہتے ہیں، مسافہ کرتے ہی، ہاتھ اٹھاتے ہی، بس اللہ کے ذکر میں مشغول۔ مظفر نگر سے قادر رانا جب پہنچے تو وہ جا کے مسافہ کیا نہیں، مسافہ اللہ اللہ میں لگے رہے، وہ کر رہے کھڑا رہا، جب نہیں مسافہ کیا بیٹھ گیا، بیٹھ کے پیر بھینچنے لگا حضرت چارپائی پیر لٹکائے بیٹھے تھے، پیر بھینچنے لگا، بھینچتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے دیکھا ان کی طرف کو، نیچے کو، اور دیکھ کے فرمایا اچھا بڑے بڑے آدمی بھی یہاں آتے ہیں، بہت آہستہ بولتے تھے، بڑے بڑے آدمی بھی یہاں آتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا اب تو حضرت نے پہچان لیا، اب ہاتھ اٹھایا، پھر مسافہ نہیں کیا، پھر اپنا بے توجہ اللہ اللہ میں مشغول۔ ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر کے مسافہ، ہاں بچہ کہاں، ہمارے ساتھ تھا، یہ مصطفیٰ قریشی ہے یہاں، اس کا لڑکا تھا ہمارے ساتھ۔ تو میں نے کہا اب مسافہ کرواؤں گا دیکھ سب سے، نہ ہمارے سے مسافہ ہوگا نہ کسی سے مسافہ، کسی سے حضرت مسافہ نہیں کر رہے ہیں، اب میں مسافہ کرواؤں گا۔ جو کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھ، وہ جو اس کا لڑکا تھا وہ بیٹھا تھا آگے، تو وہ بیٹھا انگلی سے یوں کر رہا، اس پہ کپڑا جو بچھ رہا تھا قالین، انگلی سے یوں کر رہا ہے، اس میں انگلی چلا رہا ہے۔ تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا، پھر نیچے دیکھا کیا کر رہا ہے، تو اس کی انگلی چلانے کو دیکھ کے حضرت مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا دیکھو کیا کر رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے، اس کے کرنے کا کام ہے انگلی چلا رہا ہے۔ حضرت دیکھ کے مسکرائے۔ اب میں نے اس سے کہا چل مسافہ کر۔ وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ تو حضرت مسکرا کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا وعلیکم السلام چھوٹے مولوی صاحب، کر کے ہاتھ اٹھا، مسافہ ملایا، اور پھر ہاتھ اور ساری پبلک کا مسافہ ہو گیا۔ جب اٹھ گئے تو بچے کے نے اٹھوائے ہاتھ، بڑوں سے نہیں اٹھے، بچہ معصوم ہے، اور یہ بڑے تو کونگر ہیں، ان کے اندر 100 گندگیاں بھری ہوئی ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جب تک مولا سے تعلق ہے، گندی چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں۔ اور بچہ معصوم ہے، جب اس نے آگے ہاتھ اٹھ دیا تو حضرت کا ہاتھ اٹھ گیا، پھر اس کے طفیل میں سب کو مسافہ۔ سمجھایا؟ بچوں پر شفقت آئی سمجھ میں؟ بچوں پر شفقت سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ تو حقیقت میں یہ اس کا ظہور ہے جو محبت ہے ان کو اپنے شیخ کے ساتھ، اور حقیقت میں محبت الہی ہے، اللہ کی محبت،
لیکن بلا محبت شیخ کے محبت الہی کی زیادتی ہمیشہ حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک اپنے شیخ سے محبت نہ ہو اس وقت تک اللہ کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. پہلے کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اپنے شیخ سے، اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے. اور پیر مرید ہو یا نہ ہو اپنے دل سے شیخ سمجھ لیا، اور ایسا سمجھ لیا کہ جو اچھے اچھے مرید بھی نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ بھائی؟ بھلا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ اپنی محبت کا مجھ کو رزق دے دیجئے، اور وہ رزق محبت حصی ہے یا معنوی ہے، مجعولی ہے یا محسوسی ہے؟ ذرا غور فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا رزق مانگ رہے ہیں، تو یہ محبت بھی رزق میں داخل ہے. ہم تو رزق کو سمجھتے نا نوٹوں کو، ہم تو رزق نوٹوں کو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں حضور فرما رہے ہیں اپنی محبت کا رزق اللہم ارزقنی حبک، مجھے اپنی محبت کا رزق دے دیجئے. اور وہ رزق محبت حصی ہے جی، محسوسی ہے یا معنوی ہے؟ ذرا غور کرو. اللہم ارزقنی، اے اللہ رزق عطا فرما دیجئے مجھ کو محبت کا. محبت نام ہے قلب مجرد کے ساتھ تعلق لطیف کا. محبت اندر ہوتی ہے باہر؟ ظہور باہر ہوتا ہے. محبت تو اندر ہوتی ہے نا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حج بیت اللہ کو تشریف لے جا رہے تھے، اور اپنا سفر بھی کرنا، پڑھانا بھی، اپنا کام کرنا، کوئی اطلاع کسی کو نہیں. آج کل تو بڑے ڈھونگی معاملے ہو رہے ہیں. ایک صاحب پیر صاحب گئے عمرے کو، ابھی زندہ ہے. جب وہ عمرے کو جانے لگے تو سارے مریدوں کو فون کیا، فلاں تاریخ میں عمرے کو جا رہا ہوں، میں سب کے پاس جا نہیں سکتا، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، لہذا فلاں تاریخ میں سب کے سب جمع ہو جائیں، مل جائیں، آ کر کے میں یہیں رہوں گا، اور اس تاریخ میں سب ملاقات کر لیں. کیا خبر ہے پھر ملاقات نصیب ہو کے نہ ہو، آنا نصیب ہو کے نہ ہو. سمجھے؟ سارے مرید اپنا جا کے جمع ہو گئے، دیگ ویگ اتار دی گئی، پکے کھانا کھلایا گیا، مریدین گئے تو عمرے کا سارا خرچہ نکل گیا. نہیں نکل گیا؟ بولو. ارے جب جاؤ گے پیر صاحب حج کو جا رہے ہیں عمرے کو، کچھ دے کے آؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہدیہ دے کر آؤ گے. یہ ہو رہا. مولانا حسین احمد مدنی اللہ کے ولی تھے. اللہ اکبر. تو جب مدرسے سے پڑھا کر آئے ادھر جانے کی تیاری، سبق اس دن بھی ناغہ نہیں کر رہے ہیں جس دن جا رہے ہیں، حدیث شریف کا. اور جب جانے وہاں آئے مکان تو دیکھا بھیڑ لگی پڑی، اندر سے باہر تک کہیں جگہ نہیں، نہ چلنے کی نہ گھر میں جانے کی، اتنی بھیڑ لگی ہوئی. اب حضرت نے دیکھا ہے یہ مجمع کیوں آ گیا. اب حضرت کو جو تقاضے تھے جلدی جلدی پورا کرنے کے، کبھی اندر جانا کبھی باہر آنا، ادھر رستہ نہیں کہیں، اتنی بھیڑ ہے. تو حضرت بگڑ گئے، اور آپ نے پریشان ہو کے یوں فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا آپ حضرات کو کس نے بلایا، کس نے اطلاع دی ہے، میں نے تو کسی کو بتلایا بھی نہیں تاریخ. اب آپ حضرات آ کے یہاں جمع ہو گئے، آپ لوگ خود بھی پریشان ہیں، مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے، میں نہ دیکھ بھال کر سکتا آپ حضرات کی، نہ آپ کو کوئی انتظام کر سکتا، مہمان نوازی کر سکتا. تو آپ لوگ خود بھی پریشان ہیں، مجھے بھی پریشان کر. کیا ضرورت تھی آنے کی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرمائے. سناٹا چھا گیا. ایک گجر بول رہا، دیہاتی، مولوی کو تو ہمت تھی نہیں بولنے کی. وہ بے دھڑک معصوم آدمی ہوتے ہیں، یہ گاؤں کے آگے سیدھے سچے صاف، اندر سے پکی محبت ہے، نہ بناوٹ کا کام نہیں. بس وہ گجر کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت جی. حضرت نے دیکھا، سب دیکھیں کیا کہے گا. حضرت جی ہاں. کہنے لگے اورا راہ بتا دے. اپنی زبان میں کہہ رہا ہے اورا راہ بتا دے.
پھر تو نسے سک رہی ہے تجھے کوئی نہ چھیڑے. ہائے ہائے سبحان اللہ، کیسی محبت. تمہیں تو سبحان اللہ نکلنے کی نہیں، کیونکہ تمہیں مزہ ہی نہیں آیا. تم تو مرد ہو ہی نہیں، مزہ کہاں سے آئے گا؟ مزہ کہاں سے آئے گا جب مردان کی نہیں ہے. تھی نہیں بات اس کی محبت کی، کہیں اور راہ بتا دے، پھر تو نسے سک رہی ہے تجھے کوئی نہ چھیڑے. کتنی محبت بھرا لفظ ہے اس کا اپنی زبان میں، اور یوں کہا ہمیں کوئی اور راستہ بتا دے، تیرے سوا جاؤں میں کہاں. یہ تو مطلب تھا کچھ اور تھا. حضرت کا ایک دم سے نظر نیچی کر لی حضرت نے، اور اندر تشریف لے گئے. حضرت اندر تشریف لے گئے، جس کا نام ہے محبت. یہ محبت معنوی ہے. اے اللہ رزق عطا فرما دیجئے مجھ کو محبت کا. روپے باہر دکھیں گے، اور محبت کا جو رزق ہے وہ تو اندر دل میں اترے گا، وہ باہر تھوڑے دکھے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی مرکز والے، جب ان کا انتقال ہوا، انتقال سن کر کتنے لوگوں کی موت ہو گئی. جو ان کے مرید تھے اور عاشق تھے، ان کی موت ہو گئی تو صدمے میں برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ محبت اندر تھی دل میں، دل ہی بیٹھ گیا ایک دم سنتی. تو محبت نام ہے قلب مجرد کے ساتھ تعلق لطیف کا. تو فرما رہے ہیں اللہ اپنی محبت کا مجھ کو رزق عطا فرما دیجئے. وحب من ينفعنی عند حب عندک، اور اس آدمی کی بھی محبت عطا فرما دیجئے جس کی محبت آپ کے نزدیک، آپ کی محبت میں مجھ کو نفع دے. ہے نا، جس کی محبت میں کروں تو اس کی محبت آپ کی محبت میں مجھے نفع دے. تو غلام علی شاہ اس بات کو سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے شیخ کے ساتھ کو کہاں چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ وہ اللہ رب العالمین، کہیں وہ رب العالمین نہ چھوٹ جائے. اس لیے باہر خانقاہ سے روتے پھر رہے ہیں اور سفارشیں کرتے پھر رہے ہیں، اور معافی کی درخواست ہو رہی ہے. چنانچہ درگزر کر دیا گیا، جب رو دھو لیے معاف کر دیا گیا، معاف ہو گیا. خانقاہ میں آنے کی اجازت ہو گئی. بولو بھائی، بندھا ہوا تھا نہیں وہ محبت میں؟ بھاگا تو نہیں وہ مرید؟ اعتراض تو نہیں شروع کیا؟ اسے تو رونے سے کس کا اعتراض؟ اگر اس وقت میں کوئی کچھ کہتا ہے اسے کھا جاوے وہ غصے میں ادھیڑ کے. مجھے اپنی پڑ رہی تو اپنی بکواس کر رہا. ہائے ہائے، دراصل نکالا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ نکالنا نکھارنا تھا. سبحان اللہ. وہ نکالنا خانقاہ سے کیا تھا؟ نکھارنا. کسی اور چیز کے آنے کے لیے نکل جانے کا حکم دیا تھا. جب تک یہ خانقاہ سے نہیں نکلے گا وہ چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوگی. یہ اس حرکت پر کیوں نکالا گیا؟ اس حرکت حسی پر سکون تجرد کے لیے. ابھی عرض کیا تھا کہ ایک آگ کا شعلہ ہوتا ہے اور ایک چنگاری ہوتی ہے. چنگاری بھی اضافی حیثیت سے ہے، کلی مشقق کے طور پر، کہ کوئی چھوٹی کوئی بڑی. شیخ نے سمجھ لیا کہ ابھی مادیت کی چنگاری موجود ہے، ابھی غصے کی چنگاری، مادیت کی چنگاری موجود ہے. میرے اس کہنے پر کیا تیرے ہاتھ میں جان نہیں ہے؟ کیا تو مجھے اڑائی دے گا؟ دو متضاد چیزیں سامنے آئیں، جس سے گرانی آ گئی، بوجھ پڑ گیا، تیزی آ گئی. نہ صحیح شعلہ چنگاری، چنگاری تو آ گئی. بولو نہ یوں کہا حضرت جی چین بھی دے گا نہیں کسی سے، یہ تو تھا شعلہ. اور ایک یہ تھی چنگاری، ہے تو اسی کی چنگاری، کہیں اور کی. چنگاری بھی کسی کپڑے پر رکھ دو تو کپڑا جل جائے گا. جب میرے اس کہنے پر چنگاری آ گئی تو باہر اس کے خلاف طبیعت کوئی کچھ کہہ بیٹھے گا تو کہیں شعلہ نہ نکل آئے. جب آگ ہی بھری ہوئی اندر، کہیں آگ نہ بن جائے، انگارہ نہ بن جائے. ابھی کسر ہے، اس کو نکالنا چاہیے اس کسر کو. اس لیے ایسا کہا، ایسا کیا تھا. تو دیکھیے بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، خانقاہ سے نکال دیا. مگر اس تفصیل کے بعد معلوم ہوا کہ بڑا رحم و کرم تھا کہ بلا درخواست علاج کے شیخ ان کا معالجہ فرما رہے ہیں، اور بغیر درخواست کے اس مرید کا، اس خادم کا علاج کر رہے ہیں.
بغیر کسی سفارش کے علاج کر رہے ہیں، مفت میں علاج کر رہے ہیں، اسی کو کرم کہتے ہیں، اسی کو کرم کہتے ہیں۔ جود میں اور کرم میں فرق ہے، جود و کرم۔ جود کا معنی سخاوت کے ہیں، اور سخاوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی واقعی صاحب حاجت آدمی، نہ کہ پیشہ ور، بھیک مانگنے والا، پیشہ کرنے والا نہیں، اور آپ کے پاس آئے اور خالی ہاتھ نہ جائے، اس کی ضرورت اپنی حیثیت دیکھ کر پوری کر دی جائے، اس کی حیثیت اور اپنی ضرورت دیکھ کر پوری کر دی جائے، میں کتنا دے سکتا ہوں اور اس کو ضرورت کتنی ہے، اس کو جود و سخاوت کہتے ہیں۔ کیا کہیں اسے؟ کسے؟ کوئی واقعی صاحب حاجت، نہ کہ پیشہ ور، اس کے پاس آوے اور آ کے کچھ سوال کرے، خالی ہاتھ نہ جائے، اس کی ضرورت اپنی حیثیت دیکھ کر پوری کر دی جائے۔ سمجھ میں آئی؟ اس کو جود و سخاوت کہتے ہیں۔ اور کرم یہ ہے کہ کسی آدمی کا واقعی صاحب حاجت ہونا معلوم ہو گیا، فلاں آدمی کو بڑی سخت ضرورت ہے، یہ آدمی اس کی حاجت کو معلوم کر کے اپنے گھر سے کچھ لے کر اس کے مکان پر پہنچا اور جا کر اس کو دے دیا، اسے کرم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اس نے مانگا نہیں، اس نے اپنی حاجت بتلائی نہیں، لیکن آپ نے اندازہ کر لیا جب بیماری ہے، مزدور ہے اور مزدوری لگی نہیں، 8 دن سے بخار میں پڑا ہوا ہے، تو بچے کہاں سے کھا رہے ہوں گے؟ کوئی اس کا کارخانہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کر لیا، کھا لیا، اور اب 8 دن سے بخار میں پڑا ہوا ہے، بچوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ سمجھ میں آئی؟ کسی نے کہا نہیں، اپنا آپ کچھ لے کر کھانا پینا رقم وغیرہ لے گیا اور جا کے چپکے سے اس کے حوالے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں کرم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کرم۔ جیسے خطبے میں پڑھتے ہیں کریم جواد ملک بر رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، زیادہ تر تو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کرم ہی ہے۔ بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہمیں دے رہا ہے، تو کرم ہوا نہ ہوا۔ اسی طرح اللہ والوں کی طرف سے بھی زیادہ تر کرم ہی ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ کرم تھا کہ اصلاح فرمائی، یہ بھی تو محبت ہی ہے کہ باپ بیٹے کے انجیکشن لگوا رہا ہے، باپ بیٹے کے انجیکشن لگوا رہا ہے، بلکہ آپریشن کرا رہا ہے تاکہ پورا جسم محفوظ ہو جائے۔ تو یہ آپریشن کرانا، انجیکشن لگوانا، یہ باپ کی محبت ہے یا دشمنی؟ کیوں بھائی؟ اچھا، باپ تمہاری تو محبت ہو گئی انجیکشن لگوانے کی، اور پیر صاحب نے اگر خانقاہ سے نکال دیا تو یہ دشمنی ہو گئی، یہ دشمنی ہو گئی۔ اسی طرح مشائخ بھی کبھی انجیکشن لگاتے ہیں، کبھی آپریشن کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، 2 خادم ایک پیر صاحب کے پاس رہتے تھے۔ شیخ نے 1-2 دفعہ ذکر کیا، ارے بھائی کھیر کھانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن کھیر کہاں سے ملے؟ نہ دودھ ہے، نہ چاول ہے، نہ میٹھا ہے۔ جی تو اللہ والوں کا بھی چاہتا ہوگا، کہیں کہیں کو نہیں چاہتا ہو۔ تو بھائی کبھی تو نفس کو دبانے کے لیے کھانا بند کر دیتے، موقوف ہے، ہمیں نہیں کھانا، اور کبھی پیسہ جیب میں نہیں ہوتا، جی چاہ رہا ہے پیڑے کھانے کو، بالوشاہی کھانے کو، پیسہ جیب میں نہیں، آم کھانے کو جی چاہ رہا ہے، پیسے جیب میں نہیں، باہر بیچ رہا ہے آم، جی چاہ رہا ہے مگر نہیں، پیسے نہیں، یا پیسے ہیں مگر جی کو کچلنا، آج آم کو کہہ رہا، کل کو کہیں اور کو کہے گا، ہے نا، ہر خواہش اس کی پوری کروں جی کی، تو جی کو باندھ کے رکھنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، کئی دفعہ فرمایا، ذکر کیا، کھانے کو جی چاہ رہا ہے کھیر، نہ دودھ ہے، نہ چاول، نہ میٹھا۔ ایک دن ہدیے میں دودھ، چاول اور میٹھا آ گیا ہدیے میں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو نا، اللہ کے دوست کا جی چاہ رہا ہے کہیں کو کھیر کو، پیسہ پاس نہیں، کسی کو کہہ نہیں سکتے دودھ بھجوا دیو، چاول بھجوا دیو، کہہ نہیں سکتے، اور اندر اندر نفس کو گھونٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ میرے لیے اپنے نفس کو گھونٹ رہا ہے، تو میں اس کی خواہش کیوں نہ پوری کروں۔ اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا، انہیں دودھ بھی پہنچائے، چاول بھی پہنچایا، میٹھا بھی پہنچایا، دودھ، چاول اور میٹھا تینوں چیزیں آ گئی۔
ایک دن کا قصہ ہے، واقعی اللہ ہی، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ ایک دن میں غسل خانے میں جانے لگا، صابن ختم ہو گئی نہانے کی، ہے نہیں صابن۔ اب میں سوچا اب نہاؤں کیسے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، کیا کروں؟ سوچا دکاندار سے بازار میں سے ادھار منگوا لوں، جامع مسجد میں رہتے تھے جب، بازار سے منگوا لوں ادھاری دکان سے، پھر پیسے دے دیں گے اس کو۔ ادھار کا کھاتا مت کھولو، جی نے کہا ادھار کا دل نے کہا ادھار کا کھاتا، یہ اچھی عادت نہیں۔ کل کو جی چاہے گا پیڑے لیا تو پیڑے منگوا لو، ادھار دے دیں گے، پھر کہاں سے دے گا، کہاں سے دے گا؟ ایسے آدمی چین کے سانس ان کو نصیب نہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ کہاں سے دو گے؟ تنخواہ تمہاری اتنی ہے نہیں، تو پھر کسی سے بھیک مانگتے پھرو گے یا نمبر 2 سے کماؤ گے؟ کسی کو تعویذ گنڈا دو گے تو جادو بتاؤ گے، اس کا اتار ہوگا بھائی 15,000 روپے لگیں گے، اتار ہوگا اس کا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ جب جی کی مانو گے تو جی کے غلام ہو گئے، اللہ سے تو ہٹ گئے وہ۔ پڑا تم مولوی صاحب ہو، پڑا تم حضرت جی ہو، لیکن اللہ سے تعلق بولو ہے نہیں ہے۔ تو میں بغیر صابن کے نہایا، بغیر صابن کے نہایا، بوجھ تھا تو بہت ہوا دل پر، لیکن جب نہا چکا بوجھ ختم ہو گیا، دل خوش رہا۔ ادھار آ جاتا تو بوجھ ہو گیا تھا نہیں، جتنے کہ وہ صابن آئی تھی بوجھ ہو گیا تھا نہیں، اس کا دینا ہے۔ جب دکان کا آگے کو نکلیں گے جبھی وہ ادھار یاد آئے گا، قرضہ ذلت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرضہ دن کی ذلت، رات کا غم، رات کو یاد آ جائے تو نیند ختم، اور دن میں جب وہاں کو نکل جا نہیں سکتے جائیں گے تو یہ دھیان آئے گا فلاں کا قرضہ ہے۔ تو مقروض ہونا اچھا ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہائے ہائے، ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے کوئی آتا ہے پاس بیٹھتا ہے سمجھاتے ہیں، بڑے تو سنتے نہیں، چھوٹے ہی بچوں کو سمجھا لیں، کیا خبر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے دادا مرحوم کہا کرتے تھے، ہم ان سے کہتے ہیں اکنی دے دو، اکنی چلا کرتی تھی پہلے، کنو کٹی ہو، اکنی دے دو، کیا کرے گا؟ وہ پوچھتے کیا کرے گا؟ تو پیسے ان بچوں کے میرے پاس جمع رہتے ہیں، تو جب انہیں پڑتی ہے ضرورت، جی ان کا پریشان کرتا ہے نا کہیں چیز کو، تو یہ جھانکیں، جاؤں نہ جاؤں دفتر میں، جاؤں نہ جاؤں، پہلے تو جھانکتا کریں گے، پھر ہمت سے کر کے جاؤں گے تو سوچیں گے، پوچھیں گے کیا کرو تو پھر کیا بتاؤیں گے، تو یہ جا کے یوں کہتے ہیں صابن لاؤیں گے۔ اچھا بھائی صابن 5 روپے کی آوے، تم 20 روپے کیوں مانگ رہے ہو، ہے نا؟ اور سوال ہو رہا ہے ان بچوں سے، تو آخر وہ جھک مار کے یوں کہیں گے کچھ چیز لے لیں گے، ہے نا، کچھ چیز لے لیں گے۔ تو میں نے کہا صابن کا نام کیوں اڑایا تھا پہلے؟ یوں کہیں گے کچھ کھانے کو جی چاہے، کچھ چیز کھانے کی لے لیں گے بس۔ بعض بچہ کہتا ہے 50 روپے دے تو 50 روپے کی چیز کیا لے کرے گا؟ تمہارا باپ اتنا مالدار ہے جو بھیج رہا ہے، اتنے پیسے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے جلدی جلدی پھر تم جھانکتے پھرو گے کہیں کہیں۔ تو انہیں بچوں کو ٹوکتا ہوں، کہتا ہوں۔ تو ہمارے دادا کہا کرتے تھے، اگر جی چاہ رہا ہے پیڑوں کو جی چاہ رہا ہے اور پیسہ ہے نہیں، ہے نا، پیسہ ہے نہیں، ملتا ہے نہیں، تو ادھار نہ کرو، اپنے جی سے ادھار کر لو، اپنے جی سے ادھار کر لو۔ اور ہم نے اس پر خوب عمل کیا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد کیا، بچپن کی بات یاد آ جاتی تھی، بڑوں کی نصیحت کبھی نہ کبھی یاد آ جاتی ہے۔ تو کہا نفس سے ادھار کر لو اپنے جی سے۔ اچھا جب کبھی پیڑا مل جائے، چاہے پیسوں کا لیا ہو یا کسی اور نے دے دیا ہو، کہیں کھانے کا اتفاق ہو گیا اور دعوت میں سامنے آ گئے پیڑے، تو اب اس سے اندر کہو جی سے، لے بھائی اس دن کا ادھار اتار لے، لے بھائی اس دن کا ادھار کر رکھا تھا نا پیڑوں کا، اس دن کا ادھار اتار لے۔ لگام کھینچنی پڑے گی تھوڑی سی، لیکن پھر راحت ہے نا، آرام۔ تو یوں کہتے ہیں لے بھائی اس دن کا ادھار اتار لے۔ پھر فرماتے ایک پیڑا اٹھاؤ اور ذرا سا توڑ کے جیب پہ رکھو اور منہ میں گھماؤ اور اسے چوس کے نگل لو، پھر ذرا سا ڈالو، پھر ایک پیڑا اتنی دیر میں کھاؤ۔ بھر گیا جی نہیں بھر گیا؟ پیٹ مانگ رہا، جی مانگ رہا، جی تو جب مانگے گا جب ذائقہ ملے گا۔ جب تم نے منہ میں رکھا پڑھ لیتا، منہ میں رکھا پڑھ لیتا، جی کو کیا مل رہا؟ تو تم تو پیٹ بھر رہے، ہے نا۔
تو جی کو خوش کرنے کے لیے منہ میں رکھ کے جیب کو ہلاؤ، اور جیب ساری کام نہیں کرتی بلکہ آگے کی نوک کام کرتی ہے نا، جیب کے آگے کی نوک کام کرتی ہے، وہ جیب یوں آگے کی نوک لے کے اوپر تالوے میں مارے گی یوں، اور مار کے پھر کتنا کھٹا ہے، میٹھا ہے، نمکا ہے، کیسا وہ بتاؤ۔ اور جب تم یوں چوستے رہو گے تو تالوے میں جیب کے نوک لگی رہے گی، ورزش ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، جیب بڑھنے لگا نہیں بڑھنے لگا۔ ایک صاحب تھے یہاں بیچارے انتقال ہو گیا تھا، ان کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم کولو میں تھے، کولو چلا رہے تھے، اور وہاں ایک فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا بھائی میں رس پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پی لے، وہ بھر رہا وہاں اور وہ پڑا ڈبہ وہاں، ڈبہ بھر کے پی لے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اسی میں پینا چاہوں، گڈھے میں، اور جو جس میں کڑھائی میں بھرا ہوا تھا اسی میں پینا چاہوں۔ ہم نے کہا بھائی اسے پی لے، کڑھائی کو کس طرح پیوے گا؟ وہ نیچے سب اپنی وہ سامان رکھ کے اور نیچے کو جھکا، اور سب جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور نیچے کو جھک کے اس نے اس میں جیب لگائی، اور جیب لگا کے پھر ہٹا لی، پھر جیب لگائی پھر ہٹا لی، اور جو کچھ دیر تک جو کر کے پھر وہ اٹھ کے چلا۔ انہوں نے کہا تو نے پیا تو ہے نہیں بھائی، کیا کرا؟ کہ رس پینا مقصد نہیں تھا، یہ نفس بران کر رہا تھا۔ میں نے کہا لے چھپ کے لے لے، مزہ کتنا لے رس کا، تو مزہ ہی تو دینا تھا، پیٹ تھوڑا ہی مجھے بھرنا پھاڑنا تھا۔ بولو بھائی جیب سے آدھی جیب سے پیچھے جا کے کچھ پتہ چلے 100 روپے تو لگا، 1000 روپے تو لگا، پتہ چلے کچھ؟ یہ تو آگے آگے ہے جو کچھ ہے ڈنڈا، پیچھے کچھ نہیں ہے۔ 1000 تولہ کی چیز کھاؤ جب وہ برابر، اور مفت کی کھاؤ جب برابر۔ تو وہ ایک پیڑے میں سارا پیٹ سارا جی بھر گیا۔ جب آدمی کھا رہا ہے مٹھائی کھا رہا ہے، اب جی بھر گیا تو اب کیا کہ بس بھائی ارے ایک پیڑا اور کھا لے، ایک بالو شاہی اور، بس بھائی کیا ہوا، جی تو بھر گیا، پیٹ میں تو بھی ہے کچھ اور، جو نئی سی چیز دے کبھی کھا لے گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ بڑوں کی تربیت ہے جو بہشتی زیور میں کہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ اگر بہشتی زیور نہیں پڑھیں گے، موبائل پڑھیں گے، موبائل میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے صحاب جو حج بیت اللہ کو جا رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ناجائز دیوبندی کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ دیوبندی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس کے چیلے چھوڑ رکھے ہیں۔ ایک مصیبت، تم نے دنیا کا ٹھیکہ لیا ہے۔ پہلے بھی لوگ حج بیت اللہ کو پیدل جاتے تھے، وہ بھی جا رہا ہے اور بھی جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ سائیکل پہ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کو، جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قبولیت اس کے لیے رکھی ہے کہ اتنا چرچا ساری دنیا میں ہو رہا، اور بھی تو جا رہے ہیں، پیدل بھی جا رہے ہیں، گئے ہیں ہم سے پہلے 2-3 سال ہو گئے ہیں، پہلے سہارنپور سے سائیکلوں پر جماعت گئی تھی حج بیت اللہ کے لیے، حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس نے آ کے بتایا جب میں وہیں بیٹھا تھا، مگر حضرت جی نے کچھ نہیں فرمایا۔ اچھا، بڑے ہمت کی بات ہے، بس اتنا لفظ فرمائے اور کچھ نہیں، جائز ہے ناجائز ہے، ہلاکت میں نہ ڈالو، مرو گے کا جیو گا، کچھ نہیں۔ یہ تو اچھے ہیں لوگ اپنا پھینک رہے ہیں، انہیں کچھ ہلا تو رہا نہیں اور کچھ کام انہیں ہے نہیں۔ آسام میں کتنے لوگ پھنس رہے ہیں سیلاب میں، لاکھوں آدمی برباد ہو چکا، اور کتنا سخت سیلاب آ رہا ہے، اس کی فکر ہے کسی کو؟ وہ بیان دے رہا ہے؟ وہاں امداد پہنچائی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان چیزوں کے چکر میں پڑے ہوئے، تو ہمارا کام تھا، ہاں تو کیا کہا، وہ نفس سے ادھار کام کی بات ہے، بیکاری ہے، یا قصے سنا رہا ہوں بس کہانی، یہ مثال دے کر تمہیں پکا کیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کرنا، ادھار سے بچنا، سمجھ میں آئی؟ ادھار سے بچنا، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ کچھ اور میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، جی چاہ رہا ہے کپڑا دیکھ کر کپڑا خریدنے کو، پیسے پاس نہیں ہے، شوہر کو مجبور کرنا بھی بری بات ہے، وہ بیچارہ سوچے گا یہ آج فرمائش کر رہی ہے، میں اس کی خواہش کو کیسے پوری کروں، اس کو مجبور کرنا اچھی بات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرا جی چاہ رہا تھا ایک عورت کا کپڑا دیکھ کر کہ میں اسی قسم کا سوٹ بناؤں، تو یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر موقع ہو پیسوں کا تو اس جیسا کپڑا لے لو، لیکن لے کر رکھ دو، سیو مت۔ ٹھنڈک پڑ گئی آدھی، لے لیا،
کپڑا لے لیا، سیو مت۔ جب تمہیں کپڑے بنانے کی پڑے ضرورت شادی میں، بیاہ میں، عید کو، بقرعید کو، تو بجائے اور کپڑا خریدنے کے اسی سوٹ کو بنا لو اور اسی کو پہنو۔ دیکھا اللہ والوں کی تربیت۔ تو نفس کو مارا بھی نہیں، ایک کا بونت نہیں ہے تو کیوں خام خواہ ادھار لے خریدا، اور ایک کا موقع ہے لیکن یہ ہرس بری چیز ہے، اسی لیے جوڑا لے کر رکھ دو، تمہارا دل ٹھنڈا رہے گا، لیکن استعمال مت کرو کیونکہ نفس کو صدانا بھی ہے۔ واہ جی واہ، سمجھ رہی ہوں گے میری ماں بہنیں کہ یہاں اصلاح کی بات یہ ہوتی، یہاں تقریر نہیں ہوتی، یہاں جلسہ نہیں ہوتا، یہ اصلاح کی بات ہے۔ تو اگر تم اپنے مرد کو پریشان کرو، کیا جڑا اس گھر وائے میں، جب بھی کہا کبھی انکار کر دیا، بہتنی بہتنی بہتنی، تو بتاؤ وہ شوہر تمہارا دل میں اپنے دل میں کڑے گا، رنجیدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو شوہر کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، کیونکہ عورت کے حق میں اللہ اس کے رسول کے بعد جو درجہ ہے وہ شوہر کا ہے جب شادی ہو جائے، سمجھ میں آئی؟ تو شوہر کا دل دکھانا نہیں بلکہ خوش کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے شوہر کے دل کو۔ جو اپنے شوہر کا دل خوش کرے گی اللہ بھی اس کو جنت کا مزہ چکھائیں گے، اور گھر میں بھی برکت اور چین نصیب فرمائیں گے۔ جو عورت اپنے شوہر سے بد جو ہے خیانت کرے تو اس کو دنیا ہی میں جہنم کا نقشہ سامنے آ جائے گا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو شوہر کو خوش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، تمہارا شوہر تمہارے واسطے دوزخ ہے، تمہارا شوہر تمہارے واسطے جنت ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو فرمایا شوہر کا خوش کرنا جنت ہے اور شوہر کا ناراض کرنا دوزخ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو تسبیح پڑھ لینا آسان، تہجد پڑھ لینا آسان، لیکن یہ زبان کی جو چمچی ہے اسے کم چلانا جس سے تکلیف نہ پہنچے گھر والوں کو، یہ بڑا اہم کام۔ اللہ والی یوں بنتی ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، ساس کو الٹا سیدھا لفظ نہ کہیں، جی دیور کو، نندوں کو الٹا سیدھا لفظ نہ کہیں، اگر وہ الٹا سیدھا کہیں تو تم سیدھا کہو، ہے نا؟ بھائی جب کوئی دوسرا وار کرتا ہے تو وار کرنے والے کو کا وار روکتے ہیں نہیں روکتے؟ پہلے تو ڈھال ہوا کرتی تھی، اگر کسی نے تیر مارا، تلوار مارا تو ڈھال سے روک لیا کرتے تھے، اپنی نہ سر پہ لگے نہ سینے پہ لگے۔ تو تم ڈھال بنا لو اپنی زبان کو، ان کے اس سخت وار کو ہماری ماں بہنیں روک لو۔ بہو اگر آگ پھینک رہی ہے تو ساس ڈھال بنا لے، ہے نا؟ ننند ڈھال بنا لے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ورنہ تو طول پکڑ جائے گا، اس کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی چٹیا اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور سارا محلہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھے گا، دیکھو فلانے کی لڑکی، فلانے کی بہو، فلانے کی ماں، کیا حال ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ عبادت نہیں ہے، یا ہے عبادت نہیں؟ تسبیح پڑھنا عبادت ہے۔ 100 دفعہ درود شریف پڑھو گے تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 10,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ 1 دفعہ پڑھو گے تو جنت میں ایک گھر، ایک درخت ملے گا۔ بس وہ درخت تو چھین لے گی ساس، وہ درخت تو چھین لے گی بہو، وہ درخت چھین لے گا شوہر، کہ جس بہو نے ستایا ہے اپنے شوہر کو، وہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، ساری تسبیح رکھی رہ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس قابل بنانے کے لیے، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بنانے کے لیے کہ یہ عورتیں جتنی یہاں بیٹھتی ہیں آ کر کے اللہ کی ولیہ بن جائیں، جتنے ہمارے بھائی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں محبت کے ساتھ، اللہ ان کو اپنا ولی بنا لے۔ اس کے لیے ان خصلتوں کو چھوڑنا ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہدیے میں کیا آیا؟ دودھ، چاول اور میٹھا آ گیا۔ تو میں نے پھر وہ اپنا قصہ سنایا تھا اس پر کہ میں نے بغیر صابن کے غسل کیا۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے اور 2-3 صابن اور چینی بھی ساتھ ملائے، 5 چھالی کتھا بھی ساتھ ملائے۔ ایک دفعہ نہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا سامان بھیج دیا۔ وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ بولو، دیکھ رہا ہے؟ کہیں کو دیکھ رہا ہے؟
دل کو دیکھ رہا ہے یا زبان کو؟ دل کو. تم کر کے تو دیکھو, ذرا قربانی دے کے تو دیکھو, ذرا اللہ کے کلام کا ادب کر کے تو دیکھو, ذرا عالموں کا اور طالب علموں کا ادب کر کے تو دیکھو. کیسی دولتیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرمائے گا. وہ کریم ہے, وہ کریم ہے. ایک دفعہ ہم سونی پت سے آئے اجتماع میں سے, آ کر کے وہ صبح کو ناشتے میں میرے ساتھی جو ساتھ میں تھے جماعت میں, جو یہاں سے اجتماع میں گئے تھے وہ سب کے سب, تو مجھے لے گئے اندر. جو بھائی ذمہ دار حضرات ہیں وہاں آ جاویں, اندر مسجد میں لے گئے, وہاں اور کو جانے نہ دے سوائے ذمہ داروں کے. ہمارے ساتھیوں کو شیطان نے ورگلا, دیکھا وہ تو مولانا تو جا کے اندر مار رہے ناشتے, تم یہاں بھوکے پڑے, کب تک پڑے رہو گے یہاں؟ میں نے کہا ہاں بھائی چلو, یہاں کب تک پڑے رہیں گے, چلو جا کے اپنا ناشتہ. سب نے سہ کر کے, کسی نے جلدی کسی نے ذرا سا ٹھہر کے کر لیا سب نے ناشتہ. اب جب ہماری چھٹی ہوئی وہاں سے اندر سے ہم نکل کے باہر آئے تو فکر یوں ساتھی بیٹھے ہوں گے انتظار میں ناشتے کے فکر کی وجہ سے. تو میں نے آ کے کہا بھائی ناشتہ کا کیا انتظام کر رہے ہو؟ ایک بولا سے کر کے نہیں آئے جی تم, وہاں تم نے کر لیا کیا؟ اس کے منہ کو دیکھا, اس کے میں نے کہا ہاں یہ چھکے پھر رہے چھکے پھر رہے, کر لیا سب نے. میں نے کہا خدا کے بندو, میں تمہاری وجہ سے انتظار پریشان تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کھانے کی. تو وہ بس کہنے لگے اللہ میں جی. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں منگانا. تو ہم تو یوں سوچے تھے, اندر لے گئے بھائی خاص لوگوں کو, وہاں خاص لوگوں کا ناشتہ ہو رہا ہو, ایک تو لوگوں کو گمان ہوتا ہے. میں نے انکار کر دیا, نہیں کھایا. پھر دعا ہو گئی, اس کے بعد جب دعا ہو گئی وہاں سے رخصت ہوئے, روانہ ہوئے, یوں ہی کھاتے بغیر کچھ کھائے میں یہاں آ گیا. شام کو جو کچھ کھانا کھایا تھا چاول واول وہ کھائے تھے, تو صبح کو نہیں کھایا, دوپہر کو نہیں کھایا. عصر کی نماز میں یہاں آ کر کے پہنچے مسجد میں, تو عصر کی نماز پڑھی. میں نے سوچا نماز پڑھتے ہی منگاؤں گا, پیٹ میں بے چینی ہو رہی ہے. تو اس وقت تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہی کھانا جلدی سے پڑھ لوں اور منگاؤں. ظہر کی نماز تھی, تو ظہر کی نماز کے بعد میں سے جلدی سے پڑھ لوں 2 سنت, اور 2 سنت پڑھتے جلدی سے منگاؤں کھانا دیکھوں جا کے گھر. تو جب میں نے کہا جلدی پڑھ لوں, اچھا جلدی پڑھ لوں, دل میں خیال آیا نماز جلدی پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی روحانی غذا ہے, نماز بھی کیا ہے؟ روحانی غذا ہے. تو کہہ جلدی پڑھ لے. اچھا میں نے کہا دیر میں پڑھوں گا, بس 7 دفعے سبحان رب العظیم, 7 دفعے سبحان رب العالی. میں نے لمبی کر دی نماز. نماز سے جب فارغ ہو گیا میں نے کہا 2 نفل اور پڑھوں, وہ بھی یہیں سنوار کے سدھار کے. تو حافظ جی علی جان صاحب تھے بیچارے یہاں لسانے کے, دکان کر رکھی تھی یہاں مسجد کے نیچے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سے رکھے, لونی رہتے ہیں وہ. تو وہ وہاں بیٹھے میرے انتظار میں مقبرے میں. اب میں جب فارغ ہو کے پھر دعا مانگی, تسبیح پڑھی, پھر دعا مانگی, دعا مانگ کے اطمینان سے اٹھ کے چلا. تو کہنے جی کہاں اتنی دیر لگا دی؟ میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں. نا کیا بات ہے, میں تو حلوہ لے کے آیا ہوں, گاجر کا حلوہ لے کے بیٹھا ہوں انتظار میں کہ کب ساتھ بیٹھ کے کھاویں. میں نے کہا اچھا اللہ سے. اب میں کھا رہا ہوں حلوہ, دیکھ رہا ہوں اللہ نے اللہ تو یہ حلوہ کھلانا تھا, اس لیے وہاں سے سارے کے سارے جلوے دکھاتا چلا آیا یہاں تک. بھوک کے جلوے دکھائے تو پھر کھانے کو حلوہ نصیب ہوا. تو اگر جلوہ دیکھنا ہے تو حلوے کو قربان. آئی سمجھ میں بات؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو کھیر پکا لیں, ہدیے میں آ گیا, دودھ بھی چاول بھی. کس نے بھیجا؟ جس پر بات کی تھی میں نے, کس نے بھیجا؟ کیوں؟ وہ دیکھ رہا تھا میرے بندے کی خواہش کب سے ہے, اور کب سے نفس کو کچلتا چلا رہا ہے, کھیر کی وجہ سے کچلتا چلا جا رہا ہے. اس کا بہت نہیں ہے, اس کے جیب میں نہیں ہے, تو اللہ نے دودھ بھی بھیجے, چاول بھی بھیجے, میٹھا بھی بھیجا. اب کھیر کا سامان آ گیا. اب کئی مرتبہ کھیر کے لیے آپ فرما چکے ہیں, اب تو حضرت جی کھیر پکا لیں ہم. فرمائے ہاں پکا لو. چنانچہ کھیر پکائی, پک کر تیار ہو گئی, رکابی میں نکالی. جب کچھ ٹھنڈی سی ہو گئی پیش خدمت کر کے عرض کیا حضور کھیر حاضر ہے. فرمایا اچھا. اور کھیر چمچے سے لے کر منہ تک لائے, مگر لیکن کھاتے نہیں. لو بھائی اب کیا کھٹکا ہو گیا؟ کب سے تو نفس کو مار رہے تھے, اب اللہ نے دیا ہے تو اب کیا کھٹکا ہو گیا؟ ناک کے پاس لائے ہیں جی, ہونٹ کے اوپر ناک ہے, ہونٹ میں اندر
کھانا منہ تک لائے لیکن کھاتے نہیں. ہونٹ کے اوپر ناک ہے، پھر ناک کے آگے دل کی ناک ہے، اس دل کی ناک سے کچھ بو آ گئی، اس دل کی ناک سے کچھ بو آ گئی. اللہ کرے ہمیں بھی یہ صلاحیت نصیب ہو جائے. قابل بننا چاہتے ہو تو قربانی دینی پڑے گی. سمجھے، بارش ہو رہی ہے صبح سے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا آج مہمان آنے کی نہیں، کھانا پکواؤں نہ پکواؤں، کہاں پکواؤں، کس طرح کریں، پریشانی. مشورہ بھی کیا ان سے مولوی صاحب سے، یہ کبھی کہیں کچھ کبھی کچھ، ایک مشورہ انہوں نے بھی دیا. اچھا جی، پھر یہ ہوا مشورہ یہ ہوا کہ بھائی اب کے کھانا پکاتے ہی نہیں ہے نا. اب جب کتنے آدمی آ گئے، اب کہاں سے لاؤں کھانا؟ اب پتہ چلے گا نا آزمائش آ گئی ان کی کہ کھانا کھانے کی نیت سے آتے ہیں یا سننے کی نیت سے. پھر بھی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جو مہمان کو سادہ کھانا کھلاؤ اور محبت ہے تو پھر بھی آئے گا نہیں آئے گا؟ اور اگر محبت نہیں ہے تو جاتے ہی کہے گا ارے سسرے کے جا کے گھسے تھے وہاں، نہ چائے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا. ہی کرے گا نہیں کرے گا؟ تو تم بھی کرو گے، کریو بھائی، ہمارا کیا نقصان ہے، جاؤ مت آئیے، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے کھانا. بولو ہے کیا؟ ہم نے اپنے ذمہ خدمت نہیں لی. یہ تو کچھ لوگ بیچارے کر لیتے ہیں خدمت، جو یہاں بیٹھے ہیں کہ جی اب کا کھانا میری طرف سے ہو. 1200-1300 روپے لگتے ہیں صبح کو ناشتے میں. کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا، نہیں تو اللہ یہ ہم سے کرا دیتا ہے نا، کہ اتنا کھانا، کہ یہ کھانا آپ کا خانقاہ میں میری طرف سے پکے گا. ہم تو نہیں کسی کو کہتے، اور آپ سے بھی کہیں کھانا نہیں ہے بھائی، تھا ہی نہیں آج تک. ہم کب کھلاتے تھے؟ نہیں، نہ ہمارا موقع ہے نہ ہم کھلاتے. اب اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا شروع کیا. اللہ کی مصلحت ہے، کیوں شروع کیا اور آج کیوں بند ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ناک تک منہ تک لے گئے، لقمہ اندر نہیں جاتا، چمچ اوپر ناک میں کو خوشبو گئی، اندر پہنچی اور دل نے منع کر دیا. کیوں؟ دل کو کچھ بدبو سی، بو سی آ گئی. ذرا غور سے سمجھنا، اللہ والوں کی ناک. خادموں نے کہا حضور آپ نے تو کھیر کھانے کی تمنا کی تھی، پکر پیش خدمت ہے، نوش جان نہیں فرماتے، کھاتے نہیں. فرمایا کھاؤں کس طرح، اس میں تو چوری کی بو آ رہی ہے. کھاؤں کس طرح، اس میں تو چوری کی بو آ رہی ہے. عرض کیا حضرت پکتے وقت ہم دونوں موجود تھے اور شروع سے آخر تک رہے، کوئی اور تھا ہی نہیں، پھر چوری کیسے ہو گئی؟ فرمایا میں کیا کروں، مجھے تو اس میں چوری کی بو آ رہی. کہاں مطبخ، 2 آدمی ذمہ دار کھانا پکانے والے، اور وہ حضرت کی خانقاہ میں، اور وہاں کھیر پہنچی ہے. تو کیا میں کیا کروں، مجھے تو اس میں چوری کی بو آ رہی ہے. دیکھا کیا فرمایا، چوری کی بو آ رہی. مادیات اور مجردات کا فرق. ہمارے اندر تو مادیات ہیں بھائی صاحبان، مجردات سے تو ہم خالی ہیں. حضرت جی فرما رہے ہیں ہم تو مادیات اندر گھلے ملے ہیں، ہمارے اندر مجردات اندر سے ہم خالی ہیں. بیچ میں ایک اور بات یاد آ گئی. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، پیاس لگی، پانی پینے کو جی چاہا. ایک طالب علم اٹھے اور مٹی کے شکورے میں پانی لائے. لو حضرت، مٹی کے شکورے میں پانی لائے، سمجھ میں شکورا. جب پیا تو فرمایا اوہو اس میں تو مردے کی بو آ رہی ہے. جب پانی پیا اس شکورے میں تو فرمایا اوہو اس میں تو مردے کی بو آ رہی ہے. سب حیران ہو گئے کہ مردے کی بو کہاں سے آ رہی. اب بعض طلبہ شوق چشم اور تباہ ہوتے ہیں. ایک طالب علم بھاگا کمہار کے پاس گیا جو مٹی کے برتن بناتا ہے اور کہا رے بھائی تم نے اب کے جو برتن بنائے تھے مٹی کہاں سے لائے تھے؟ کمہار نے کہا جی تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ طالب علم نے قصہ سنایا حضرت کا. کمہار نے کہا اچھا جب حضرت جی کی بات آ گئی تو سنانی پڑے گی. کچھ برسات ہو رہی تھی، مٹی ملتی نہیں تھی تو میں قبرستان چلا گیا، رات کو وہاں سے مٹی اٹھا لایا. اب کے اس مٹی کے برتن بنائے تھے. دیکھا آپ نے جب برتن بنائے تھے تو کیا دھوپ میں نہیں سوکھے ہوں گے؟ وہ بولو، دھوپ میں سکھائے ہوں گے نہیں برتنوں کو؟
اور دھوپ میں سوکھ کر پھر آوے میں نہیں پکائے ہوں گے، بھٹی میں پکاتے ہیں، آوے میں پکائے گئے ہوں گے، آگ میں نہیں پکے تھے، یہ سب کچھ ہوا، مگر پھر بھی حضرت شیخ مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو اس برتن میں مردے کی بو آ رہی ہے۔ یہ ہے معنویات اور مجربات۔ اسی طرح وہ شیخ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں چوری کی بو آ رہی ہے۔ خادموں نے کہا حضرت ہم وہیں تھے، کوئی اور آیا گیا نہیں، چوری کیسے ہوگی؟ فرمایا جاؤ سوچو، دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے۔ سوچتے سوچتے ایک نے کہا بھائی ایسا تو ہوا تھا، جب ہم پکا رہے تھے دودھ کچھ ابل کر اوپر آ رہا تھا، تو میں نے اور تم نے اس ابلتے دودھ کو چمچ میں لے کر پی لیا تھا، ہے نا؟ جب وہ ابل کے اوپر آوے چمچ بھرے پی جا، ہے نا؟ چلو جا کر عرض کر دیں۔ حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت پکاتے ہوئے ایسا ایسا ہوا تھا۔ فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ چوری کی بو آ رہی ہے، یہ تمہارا تصرف میری چیز میں بلا اجازت کے پیر کو بھی نہ چھوڑا تم نے تو پیر کو بھی نہ چھوڑا۔ ہائے ہائے، حضرت کی کوئی چیز رکھی ہے اور وہ مرید یا خادم خاص داؤ دیکھ کر چپکے سے کر لیا کام، کسی کو پتہ نہیں، پتہ کیا چلے گا؟ اگر پتہ بھی نہ چلا حضرت کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم تو محروم ہو کے جاؤ گے اس دروازے سے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چوری کی بو آ رہی ہے، تم نے تو پیر کو بھی نہ بخشا۔ عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، درگزر فرمایا جائے، معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگنی چاہیے غلطی کی نہیں؟ کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ شان میں فرق نہیں آ جائے گا؟ تو تم اپنی شان بنا لو، اللہ کے ہاں تمہاری شان نہیں بنی۔ فرمایا اچھا معافی مانگ رہے ہو، یہ درگزر فرمائے جانے کی بات نہیں ہے، تمہاری ایسی خصلت، تم نے تو پیر کو بھی نہ چھوڑا، اور کہیں کہاں چھوڑو گے؟ بولو بھائی، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر 7 تالوں میں اندر جا کر پھندا ڈالا تھا، پھندے میں آئے تھے؟ وہ آئے تھے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی تھے۔ ہم نبی تو نہیں ہیں، مگر نبیوں کے وارثوں کے آگے جا کر ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے پہ کچھ جال آنے لگے تو ہم انشاءاللہ جال میں پھنسنے والے آئی نہیں سمجھ میں بات۔ تو فرمایا یہ درگزر کرنے کی بات نہیں ہے، جاؤ سزا ہے تمہاری، دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ دونوں کو دھوپ میں کھڑے کر دیا۔ اب گرمی کا موسم، پسینہ آ کر کچھ ٹپک گیا، بس جب پسینہ ٹپکنے لگا تو حضرت پسیج گئے، اور وہ تو شیخ کے اندر فطری رحم ہے، فطری رحم ہوتا ہے، لہذا شیخ کی جانب سے تلقین شروع ہو گئی، بجائے تعلیم کے اب تلقین شروع ہو گئی۔ اس بیان کو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سنائیں گے کہ تلقین کسے کہتے ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت کی طرف سے تلقین شروع ہو گئی۔ تلقین کو کیا کہا کریں؟ ایک بچے نے غیر حاضری کر دی اور وہ آ کر کیوں کری غیر حاضری؟ اور وہ چپ کھڑا ہے، کان پکڑ لے، اب کان پکڑ لی، اب وہ بولتے نہیں، اب کان کتنی دیر تک پکڑا ہے تو تکلیف پہنچے گی، کیا کریں؟ کھڑا کر کے آج کل کب تک کھڑا رہے گا؟ تو تلقین شروع کر دیتے ہیں ایسے استاد، جو ماہر ہوتے ہیں وہ تلقین شروع کر دیتے ہیں۔ معافی نہیں مانگی گئی تیرے پہ، یہ تلقین ہے، یعنی اسے اشارہ کر رہا ہے اگر تم معافی مانگ لیتا مجھے بھی چھوڑ دیتا، ہے نا؟ ایسا ہٹی ہے، معافی بھی نہیں مانگ سکا کہ غلطی ہو گئی، جو بھی نہیں کہا۔ اب وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، حضرت جی غلطی ہو گئی استاد جی، اب سے نہیں کرنے کا، حافظ جی، مولوی جی، قاری جی، اب سے نہیں کرنے، چل بیٹھ، آج تو چھوڑ رہا تجھے۔ تلقین کی تھی، یہ خود تو معافی مانگ نہیں رہا تھا، مگر استاد نے اشارہ کر کے اس کو تلقین کی۔ مرنے والا جب مر رہا ہو تو اسے کلمے کی تعلیم نہ کرو کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، یوں نہ کہو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر تلقین کرو۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ کہ زور زور کلمہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس کے کان میں آواز آئے، سن کر وہ بھی پڑھنے لگے، اسے تلقین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے تعلق اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے سمجھا ہوگا، جو لوگ یہاں آتے ہیں مستقل وہ سمجھ رہے ہیں، اور دوسری جگہ بھی جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں
کہ یہاں کی مجلس میں اوروں کی جگہ کی مجلس میں کیا فرق ہے، فرق کو وہ خود محسوس کریں. اب جہاں دل ملتا ہو وہاں اپنا تعلق قائم کریں. سمجھ بھائی، یہاں تو بھائی تسبیح گھمانا جانتے نہیں، نہ تسبیح گھومواتے. یہاں تو یوں کہ مستی سے رہو، خوش و خرم رہو، کھاؤ پیو، مستی کرو، اللہ کا نام لو، مگر اللہ کو ناراض نہ کرو، بس یوں کہتے ہیں. سمجھ بھائی، ہمارے یہاں تصوف سوکھا نہیں ہے، تر ہے، تر. ایک بزرگ کے پاس سالن آیا قورمہ، بکرے کا قورمہ. اب وہ یہ قورمہ سب کا آگے رکھا. ان بزرگوں نے کیا کیا، لے کے پانی کا گلاس تھوڑا تھوڑا پانی سارے پیالوں میں ڈال دیا، قورمے میں پانی ملا دیا. فرمایا نفس کو خوش کرنا چاہتے ہو یا ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو؟ کیا کریں بھائی، حضرت جی نے اللہ پانی ملائی، بیچارے اپنا کھا رہے. یہ قصہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، یوں قصہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ناقص ہے، وہ پیر جس نے ایسا کیا وہ ناقص ہے. اگر اسے اپنا علاج کرنا تھا اپنے پیالے میں ڈالتا پانی، دوسروں کا ناش کیوں کرے تھا؟ اگر اسے اپنے نفس کا علاج کرنا تھا اپنے پیالے میں پانی ڈال کے سادہ کھاتا، دوسروں کے پیالے میں کیوں ڈال دیا؟ اور فرمایا اچھا اصلی قورمہ جب کھائیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ کیوں بھائی، جب پانی ملا ہوا ہوگا نکلے گی یہاں سے الحمدللہ. تو جو مزہ بڑھیا قورمے میں ہے وہ پانی ملے میں ہے مزہ. جو ٹھنڈے پانی میں مزہ ہے وہ گرم پانی میں مزہ تھوڑا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ناقص ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں. وہ علاجن کر رہا ہے، اپنے لیے کر لے، دوسروں کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ یہ ہمارا تصوف اور ہمارا سلوک، ہمارے یہاں کی پیری مریدی، یہ ہے تر، خوش و خرم. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا تعلق اور اپنی محبت عطا فرمائے. گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف متوجہ.